بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ ناظرین، میں آپ کو 100% اطمینان اور یقین سے کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی بل نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم نئے واقعات اور نئی کہانیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پرجوش کوشش کرتے ہیں۔ سو پلیز سبسکرائب دا چینل۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا سوسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی۔ حجاج لین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا اس کے لیے من پسند سحری و افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لین نے اسی روٹی سے سحری و افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرضہ لاحق ہو گیا تھا جو اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن و بصرہ سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا اور آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی شستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا اور اسے کسی بھی طرح ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو میں خوبی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو ایک پل اسے چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی بھی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس کے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندہ تھا۔ یہ وہ ہندہ نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔
اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن رات گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، تند مزاجی، ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج اس رویے سے اب ہندا حجاج سے رنجیدہ رہنے لگی تھی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی تھی۔ ادھر حجاج ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جا تیرا دل چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن جمال میں ہی لاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جاں فشاں خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح برہنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ کسن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا تھا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں اس عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا اور کسی نئے دوست کو ملنے والی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس سٹوری میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے، اگر غور اور دل سے پڑھو گے تو ضرور وہ نظر آئے گا۔ تھینک یو۔